الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ بے شک جن کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے۔ تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ سایہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ مومنین سے وعدے کیے ہیں، ایمان قبول کرو گے، متقی رہو گے، تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ کافروں کو بتایا کفر اختیار کرو گے، ساری زندگی کفر پر گزاری، موت بھی کفر پر ہوئی تو دوزخ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلا نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں، جو صحابہ سے وعدے کیے، جو مومنین سے وعدے کیے، وہ بھی پورے ہوں گے۔ کافروں سے بتایا جا رہا ہے جو تم کام کیے جا رہے ہو کرتے رہو۔ آخرت کا گھر کس کا ہے یہ جلد پتہ لگ جائے گا کہ جنت کس کی ہے، ایمان والوں کی ہے یا کافروں کی ہے، جلد جان جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے وہ ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، کافروں کے لیے جنت نہیں بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنت کا شوق دلایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اب جگہ جگہ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا شوق دلایا ہے۔ جہاد کے موقع پر نبی پاک خاص طور پر آپ خطاب کیا کرتے تھے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا کرتے تھے کہ جو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں اس کے لیے جنت ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ جنت تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس جنت کی طرف جلدی کرو، دوڑو، کیا مطلب؟ تیاری کرو۔ انسان دنیا بھر کی تیاری کرتا ہے، گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، سب کام کرنے ہیں، ساری پلاننگ کرتا ہے، لیکن اس کی پلاننگ میں کہیں آخرت کی تیاری نہیں ہوتی۔ وہ جس چیز کی پلاننگ کرتا ہے وہ دنیا میں چھوڑ کر جانی ہے، اس کی پلاننگ کرتا رہتا ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ تو ہمیں جنت کا شوق دلایا گیا ہے جگہ جگہ، کیونکہ انسان فطرتاً تاجر پیدا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کوئی میں کام کرتا ہوں تو مجھے کچھ ملے، تو اللہ نے اگر اچھے کام کرے گا تو اس کو جنت کی لالچ دی کہ جنت ملے گی، اگر برے کام کرے گا تو دوزخ کا عذاب بھی اسے بتایا گیا۔ کچھ لالچ سے مان جاتے ہیں، پیار سے مان جاتے ہیں، اور کس کو ڈرا کر منوایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق انسان کو بتایا کہ اچھے کام کرو گے تو جنت، نہیں کرو گے تو پھر دوزخ۔ وہ جنت کیسی جنت جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی، کسی کے خیال میں نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ہنٹر جس کو آپ بولتے ہیں، وہ رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں مل جائے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ وہاں پر نہریں رواں ہیں، جنتی تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تاج پہنے ہوں گے، حور و غلماں ان کے خادم ہوں گے۔ ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا 70 حوریں اس کو ملیں گی۔ جو دل میں خواہش آئے گی، کبوتر کھانا ہے، جو پرندہ کھانا ہے، یہاں پر خواہش ہوگی وہ سامنے بھنا ہوا رکھا ہوگا، جنتی لباس پہنے ہوں گے۔ 33 سال کا ہر کوئی جنت میں جوان ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا، موت نہیں آئے گی، موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ تو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ انسان اس جنت کی تیاری کرے، اس لیے بتایا گیا، شوق دلایا گیا، نماز پڑھو گے یہ انعام ملے گا، یہ نیکی ملے گی، روزہ رکھو گے یہ نیکی ملے گی۔ تو انسان کو شوق دلایا گیا ہے، اور مومن کو جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ ہمیں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور شوق پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ایمان والوں کو، جنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔